بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، گزشتہ روز مجھے کسی دوست نے ایک کلپ سینڈ کیا اور ساتھ بہت سارے دوستوں کے 1-2-4 دن سے فون بھی آ رہے تھے بھینس کی قربانی کے مسئلہ پر۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ امت میں بھینس کی قربانی کے مسئلہ پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس پہ ایک طرح کا اجماع امت ہے۔ 14 صدیوں کا یہ تسلسل ہے بھینس کی قربانی۔ البتہ یہ ہے کہ علماء اہل حدیث یا غیر مقلد حضرات جو ہیں ان کے درمیان کو آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت میں اور اہل سنت سے مراد یہاں میری مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان سب جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نے جو ثمانیت ازواج والی آیت کریمہ سے قربانی کے جانوروں کی فہرست بنا کر دینے کی کوشش کی تو وہ ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھنے سے پہلے اور اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے یہ تو آپ پڑھیں کہ یہ آیت مبارکہ کے شان نزول کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی ہے، جو کفار اور مشرکین کے ردم مکہ میں نازل ہوئی، جو حلت و حرمت کے احکامات کے سلسلہ میں آپ وہ یہاں قربانی کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ حیرت والی بات ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قرآن فہمی جو ہے اس سے آپ کتنے دور ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ صدیوں سے مفسرین نے کبھی بھی اس کو قربانی کے ضمن میں جو ہے اس طرح بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قربانی کے لیے جو جانوروں سے متعلقہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وہ سورۃ الحج میں ہے۔ آپ لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھ کر مغالطہ دینے کی کتنی غلط کوشش کر رہے ہیں، کتنی تشکیک پھیلا رہے ہیں قرآن کے ذریعے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے کہ شاید قرآن پاک میں 8 جانوروں کی قربانی ہے، جبکہ آپ یہ خود نہیں سمجھتے کہ آپ 8 کی بجائے جب دمبا بھیڑ میں شامل کرتے ہیں، جبکہ دمبے کا الگ ذکر نہیں ہے، آپ اس کو بھیڑ کی ایک قسم سمجھتے اس میں شامل کرتے ہیں، تو جب وہ اس میں قسم نام بن جاتا ہے تو پھر ہم آپ سے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح بھیڑ میں دمبے کو آپ شامل کر لیتے ہیں اور جن اصولوں کی وجہ سے آپ یہ کام کرتے ہیں اسی اصول کی بنا پر ہم بھی 10ویں چیز جو ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور وہ بھینس ہے، اس کو گائے کی نوع میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں کرتے، صدیوں کا یہ ایک تسلسل ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد گرامی صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ جس طرح ایک گائے 7 لوگوں کو کفایت کرتی ہے، اسی طرح قربانی کے معاملہ میں ایک بھینس بھی 7 افراد کو کفایت کرتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا یہ صراحت کے ساتھ ارشاد گرامی جو بھینس کے لیے ہے، کیا آپ کا قرآن فہمی جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو شہریار علم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو علم کی سند عطا فرمائی ہے، انہوں نے قرآن پاک کو بہتر سمجھا یا آپ نے سمجھا؟ تو اس ضمن میں کھلے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے حوالے سے جو جانوروں کی فہرست ہے اس سے متعلقہ آیت کریمہ جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اس میں بہیمۃ الانعام میں جو مویشی صرف جانوروں کا ذکر ہے اس میں بھینس بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح گائے شامل ہے۔ اس کو کس نے شامل کیا؟ اس کو علماء لغت آپ دیکھیں، علماء لغت کو اٹھا کر دیکھیں، مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، فقہائے امت کو اٹھا کر دیکھیں، سب نے یہ سمجھا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم میں سے ہے۔ علماء لغت نے، آپ یہ حیات الحیوان کمال الدین الدمیری کی دیکھیں، وہ انہوں نے گائے کی صرف ایک بقر صرف ایک قسم نہیں بیان کی، بلکہ انہوں نے گائے کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، اور انہی میں سے ایک جو ہے یہ بھینس بھی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے یہ دیکھیں الفقہ الاسلامی و عدلتہ، یہ کتنے بڑے
डॉक्टर वहबा ज़ुहेली की ये मेरे पास अल-फ़िक़्हुल इस्लाम व अदिल्लतहु, वो कहते हैं उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुर्बानी के जानवरों में जहाँ एबिल है, जहाँ बकर है, उसी में व मिनहल जमूस, वो लिखते हैं मिनहल जमूस, और भैंस भी उसी में शामिल है। लेकिन हज़रत आप की गंगा हमेशा उल्टी बहती है। ये उलमाए अहले हदीस का मैं आपके लिए जो है ये भी बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। ये आप फतावा नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली का सफ़ा नंबर जो है वो 104 और 5 देख लें। वो कहते हैं गाय भैंस के हुक्म में शामिल है। और इसी तरह फतावा उलमाए अहले हदीस आप देख लें, फतावा सनाइया देख लें, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा के शेख मोहम्मद साबिक की फ़िक़्ह व सुन्ना, वो किताब आप उठाकर देख लें। उसके अंदर शेख ने कहा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में है। इसी तरह जो है अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के शेख मोहम्मद बिन साले, उन्होंने बयान किया है कि गैस जो गाय है वो भैंस के साथ जो उसी नौ में शामिल है और भैंस गाय की नौ में शामिल है। मुझे हैरानी होती है आपके ऊपर कि आप इतनी आसानी से और इतने धड़ल्ले से उम्मत के फ़ुक़हा की जो सदियों से तसरीहात हैं, जो उन्होंने माना और मफ़हूम लिया है, जो समझा है, उसको यक जुम्बिश जो है आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कतानी ये रवैया सही नहीं है, उम्मत में तशकीक फैलाना। इसलिए फ़ुक़हा उम्मत का, अहले सुन्नत का और तमाम मज़ाहिब का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है और एक तरह का इजमा है कि भैंस की कुर्बानी इसी तरह है जिस तरह के गाय की कुर्बानी है। इसलिए खुदारा उम्मत को मज़ीद इंतशार में न डालो, फितना तशकीक जो है उसका हिस्सा ना बनो और उम्मत को लख्त ना करो। ये वक्त तोड़ने का नहीं, ये जोड़ने का है। और ऐसी फितना परवर बातें आपके अपने क्लिप में एक बात आपने कही, आपने कहा अगर भेड़ बकरी गाय वगैरह ना मिलें तो इस सूरत में फिर भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इस सूरत में भैंस की कुर्बानी जायज़ है। पहले आप कहते हैं कि कुरान में उसका जिक्र ही नहीं है, फिर आप उसको कैसे जवाज़ उसका साबित कर रहे हैं? जहाँ से आप उसका फिर इस हालत इतरार में जवाज़ साबित कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि उसी तरह हम जो है पहले से ही समझते हैं कि वो जायज़ है, जवाज़ हम उसका साबित करते हैं। अलबत्ता कभी हमने ये नहीं कहा कि लाजमी भैंस की कुर्बानी करें, गाय की करें, बकरी की करें, लेकिन भैंस की कुर्बानी ना करने का हुक्म लगाना ये आपने कहाँ से लिया, ये आपने कहाँ से समझा? ये कितना आप जो है बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ और उम्मत के साथ। गोया के कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को गलत मकासद के लिए और गलत मतालिब के लिए और शान नज़ूल से हटकर, साको सबाक से हटकर पढ़कर मिल्लत को आप गुमराह करते रहेंगे और हम सारा को ये खामोशी से देखते रहेंगे तो ऐसा कतआन नहीं होगा।